درخواست کرتا ہوں کہ ہو سکے تو عاشورہ ہمارے ساتھ کیجیے گا یہاں، اور باہر نہ نکلیے گا، باہر ماحول اچھا نہیں ہوتا، بڑے شہروں میں خاص کر، اور خوب ڈھول بجاتے ہیں لوگ، تاشے بجاتے ہیں، گدکڑے لگاتے ہیں، اچلتے ہیں، لاٹھیاں گھماتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مطلب کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ابو کی برسی ہو اور کوئی ڈھول پہن کر آ جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی لڑائی کریں گے، ابو کو بھول جائیں گے کہ میرے ابو کی برسی میں اور ڈھول پہن کر آئے ہو، یہ کیا تو کیا؟ تو میں کہوں کہ نہیں کہوں کہ نواسہ رسول کی شہادت کی یاد میں تم ڈھول بجاتے ہو، یہ کیا تو کیا؟ میں کہوں، کہا نا میں، تو یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں سے لاکھوں کہوں تو کہ تماشائی بھی تو غلطی کر رہے ہیں نا کہ ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، کوئی نہ دیکھے ان کو، بھئی لاٹھیاں کس کے سامنے چلائیں گے، یہ ڈھول کس کے سامنے پھاڑیں گے، اچھا کان پھاڑتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، کس کے سامنے کریں گے؟ تو مسلمانوں عقل کے ناخن لو یار، اس کے ناخن لو، کیوں یار دشمنوں کو ہنساتے ہو یار؟ دشمن تو ہنستے ہی ہوں گے نا، غیر مسلم میں ہنستے ہوں گے، عجیب لوگ، تو کہ اپنا میت ہو جائے تو مطلب یہ سیریس ہوتے ہیں، اور نواسہ رسول کی شہادت کی یاد ڈھول بجا کر کرتے ہیں اور چھل کود کرتے ہیں، لاٹھیاں گھماتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چھوڑو یار، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے وہ کام کرنے جس کا ہم کو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے۔ تو نواسہ رسول امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آئندہ نسلیں بھی ان کے قدموں کی دھول پر قربان، انہوں نے سر اقدس سجدے میں کٹوایا، اور ہم نمازوں کے ٹائم پہ ڈھول بجاتے ہیں یار، کیا یار، یہ بھی کیا محبت ہے یار؟ تو جو بے نمازی ہو تو فوراً توبہ کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں تو حسینی ہوں، یزیدی نہیں ہوں۔ یہ تماشے ہو سکتا ہے یزیدیوں نے کیے ہوں، حسینیوں نے تو ظاہر ہے کہ جو ان پر جو کیفیات تھیں وہ اب پڑھتے سنتے رہتے، جو ان کی آزمائشیں اور امتحانات تھے، تو اس پر ہمیں تو نماز کا جو عزم ہے اس کی تجدید کرنی ہے، رینیو کرنا ہے کہ نہیں، نماز میں جو کمزوری تھی آج کے بعد وہ بھی خلاص، نماز پکی 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 پڑھنی ہے، تے با جماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ عیسائی بہنیں بھی نیت کریں اپنے اپنے گھروں میں، انہوں نے بھی پابندی سے نمازیں پڑھنی ہے، کہیں آنے جانے کی بھی ترکیب عیسائی بہنوں کی ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہاں گئی تھی، رشتہ دار کے گئی تھی تو فلاں تقریب میں گئی تھی، مجبوری تھی نماز، نہیں، اپنے اوقات کا اس طرح مطلب ہے شیڈیول بنائیں یا جو بھی ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی نماز نہ آئے، اور آئے تو ایسی جگہ آپ جا رہی ہوں جہاں نماز آپ کو پڑھنے کی سہولت ملے گی، ورنہ جانا ہی نہیں ہے یار۔ میں تو اتنا سفر کرتا ہوں، ہم لوگ مطلب یہ کہ بعض اوقات پیسوں کو بھی نہیں دیکھتے، یہ سیٹ تھوڑی ہے مہنگی لیکن تو کوئی نماز نہیں آئے گی بیچ میں، تو پھر ہم اس کو ڈین کرتے ہیں۔ اب 2-5 ہزار سے مطلب نماز مہنگی نہیں پڑے گی ہمیں کہ نماز ہم پڑھ کے فلائٹ میں جائیں، کہ اندر جا کر وضو کرنا ہو تو پرابلم، نماز پڑھنا ہو تو پرابلم۔ آزمائش ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا، مسائل اس کے مسائل عوام کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ پڑھتے، ایک بھاری تعداد نمازیوں کی خالی بیٹھی رہتی ہے، ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھتے، مجبوری ہے، کاہے کہ مجبوری ہے؟ کھانا کھاتے ہو؟ کھانا تو کھاتے، مجبوری ہے، ہوائی جہاز میں کیا کھانا کھانا تھا یار، یہ تو نہیں چھوڑیں گے، تو جب کھانا نہیں چھوڑتے تو نماز کائے کو چھوڑتے ہو یار؟ تو یوں مطلب یہ کہ نماز کے لیے اپنا مطلب ہے کوشش، فلائٹ میں بھی جو جائے نا کوشش کرے۔ اب بعض فلائٹیں 12-12 15-15 گھنٹے کی ہوتی ہیں تو ان میں نمازیں آتی ہیں، ان میں بھی ہم نے کوششیں کی ہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ کے سفر کیے، ادھر تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جب فجر کے بعد کی فلائٹ پکڑتے ہیں تو مل جاتی ہیں، فجر کے بعد کی فلائٹ پکڑیں گے تو وہ اس وقت پہنچائے گی اپنی منزل پر کہ بیچ میں کوئی نماز نہیں آئے گی، وہاں جا کر ادھر کے زور پڑھ لو بھائی، چھٹے پڑے ہو ہیں، اس طرح کی اصل وہ کرنے والا چاہیے۔ ہم نے کیا ایسا، ہم نے وہی بعض اوقات اس کا اسٹے آتا ہے بیچ میں، اس طرح کے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ ہوائی جہاز اترے گا، کچھ پیسنجر اتارے گا، کچھ پیسنجر لے گا، تو اس میں بھی آدمی بھاگ کے وضو کر کے وضو خانے وغیرہ سب مل جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھ کے پھر ہوائی جہاز میں بیٹھ جائے۔ ساؤتھ افریقہ کا جو ہمارا سفر تھا وایا دوحہ تھا، دوحہ تھا، اور سارا نمازوں کے ٹائمنگ کے ساتھ چلے تھے کہ اتنے بجے یہ وہاں اتریں گے تو یہ وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی تو یہ واپسی میں بھی یہی تھا کہ یہ اور یہ وہاں یوں پڑھیں گے اور یوں جاتے ہوئے آئیں گے، اور بڑا مطلب کہ اس میں تھوڑی بہت مارا ماری ہوئی ہے، نمازیں مل جاتی ہیں۔ نماز سے بڑھ کر کیا ہے یار؟
اپنے ہوش و حواس میں نماز چلی جائے یار، نہیں یار مر جائے آدمی یار، نماز کیوں چھوڑے یار؟ نہیں بالکل نماز تو آپ بالکل اپنی یہ کیا کہنا چاہیے، پتھر کی لکیر کی طرح اپنے اوپر، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہوائی جہاز اڑ جائے یار، ہماری نماز نہ چھوٹے۔ جہاں شریعت نے رعایتیں دی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نماز ہم لوگ اصل خود سستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کبھی تو ایسا ہو، ایک بار تو ایسی خیبی مدد ہوئی تھی، ہم جیسے کوئی قافلہ ہمارا جا رہا تھا پنجاب کی طرف، تو ایک جگہ 2 منٹ کا اسٹیشن آیا، ہم لوگ اتر گئے نماز کے لیے، اور نماز جماعت ہم نے شروع کر دی، سیٹی بج گئی ٹرین کی، اچھا ہمارے ٹرین کی سیٹی بج گئی، تو ہم نماز توڑ کے بھاگے۔ تو ایک لڑکا تھا، بیرش لڑکا تھا، لیکن وہ کھویا سا تھا، جو ہمارے ڈبے میں پہلے سے تھا یا دوران سفر چڑھا تھا، یوں کھویا پگلے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، ایسا تھا، کوئی نارمل نہیں تھا۔ تو جب ہم نے نماز شروع کری نا، تو وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا اسٹیشن میں اتر کے، 2 منٹ کا سفر تھا، وہ 2 منٹ کا اسٹاپ تھا، تو وہ جو کھویا لڑکا تھا نا، میں بھاگا، ہم لوگ بھاگے گئے، ٹرین چلی جائے گی، تو میرے کو ڈانٹا اس لڑکے نے، یعنی وہ کچھ زیادہ عقل مند تھا، ہم کو پگلا نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا میں کو یار کوئی چکر ہے، ہم نے نماز شروع کر دی، ٹرین چلی ہی نہیں، جھنڈیاں دکھ رہی تھی شاید، یا جھنڈیاں دکھائی لوگوں نے، ٹرین نہیں چلی، ہم نے نماز پوری کری، نماز کے بعد جیسے ٹرین میں بیٹھے ٹرین چل پڑی۔ یہ ایک ہماری مطلب میرا ناقابل فراموش یادگار واقعہ ہے۔ یہ شاید ضلع رحیم یار خان کی طرف ہم لوگ تھے، تو اس سے مجھے اندازہ ہو یار کوئی ولی اللہ تھے اور کوئی مجذوب ہوں گے۔ یہ تھے نوجوان، بے ریش لڑکا تھا، دبلا پتلا، پھر اس نے ہم کو لفٹ بھی نہیں کرے، نہ ہمارے ڈبے میں بھی سوار نہیں ہوا، ایسا لگا ہم کو نماز پڑھانے کے لیے سوار ہوا ہو۔ کمال یار، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو ہم جب نمازیں پڑھیں گے تو اسی کے بھی امداد بھی ہو جایا کرے گی۔ اپنی نیت صاف تو منزل آسان، اب نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا۔ صلو علی الحبیب۔